اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 22، 23، 24 اور 25 رمضان المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، اور یہ ایک ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا ہاتھ اٹھاتے ہی رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں بہت ساری طاق راتیں موجود ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری بخشش اور مغفرت کر سکتا ہے، اور ہم خود اللہ رب العزت سے اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کروا سکیں، گناہوں کی دلدل سے نکل سکیں اور اپنے رب کو منا سکیں۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت سے ہم اپنی دعائیں اور حاجات پوری کروا سکیں۔ ہمارے پاس یہ بڑا ہی عظیم و شان اور مقدس موقع ہے۔ تو رمضان المبارک کے چند ہی دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ہمیں ان چند دنوں کی بڑی ہی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان دنوں کی قدر و قیمت کو جان لیں تو یقین جانیں ہم یوں ہی اللہ سے خواہش کرتے کہ مولا کاش پورا سال ہی رمضان رہتا، کیونکہ رمضان المبارک کی جتنی زیادہ برکات ہیں آج تک کوئی بیان ہی نہیں کر سکا، کیونکہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ کروڑوں کے حساب سے رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ وظیفہ کر کے آپ سب سے پہلے اللہ سے سوال کریں کہ رمضان المبارک کی جتنی بھی اعلیٰ رحمتیں اور برکتیں ہیں جو رمضان کے تیسرے عشرے میں ہیں یا 2 عشروں میں گزر چکی ہیں، رحمتیں اور برکتیں، مولا تمام رحمتوں اور برکتوں کا ایک پیارا سا گلدستہ ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے، ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمانا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے کبھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت کی تنگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کی اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کو خوشحالی کے اثرات خود نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس کے معجزات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت آپ کو خود نظر آئے گی۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ رزق کی ہر طرح کی تنگی دور ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ کی کوئی بھی اگر حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا اس وظیفے کے کرتے ہی اور ہاتھ اٹھاتے ہی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ یاد رکھیں
22 رمضان المبارک سے لے کر 25 رمضان المبارک کا یہ وظیفہ ہے، اور 23 اور 25 رمضان کی جو رات ہے یہ طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی شب قدر کی راتوں میں آتی ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو شب قدر کی رات میں کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ الواحد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر آپ 4 یا 5 دن یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اپنی قسمت کو سدھرتا ہوا اور اپنی قسمت کو چمکتا ہوا، تقدیر کو بدلتا ہوا خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو 22 رمضان المبارک سے لے کر 25 رمضان المبارک تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک ہی آدمی نے یا ایک ہی عورت نے کرنا ہے، چاہے گھر کا کوئی مرد کر لے چاہے گھر کی کوئی عورت کر لے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے سورت انفطار پڑھنی ہے۔ اب سورت انفطار کی تعداد 70 مرتبہ ہی ہونی چاہیے، اس سے نہ زیادہ ہونی چاہیے نہ کم ہونی چاہیے، اور 70 مرتبہ سورت انفطار کی تعداد کو آپ نے 22 رمضان المبارک سے لے کر 25 رمضان المبارک تک مکمل کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ نے 70 مرتبہ سورت انفطار پڑھنی ہے، بلکہ آپ کے پاس 4 دن ہوں گے، چاروں دنوں میں آپ نے 70 مرتبہ سورت انفطار کو مکمل پڑھنا ہے، صرف 70 مرتبہ، اور 4 دن آپ کے پاس ہوں گے۔ جب آپ نے 70 مرتبہ سورت انفطار پڑھ لینی ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر آخری دن آپ نے صرف 7 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ 22 رمضان المبارک سے لے کر 25 رمضان المبارک تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اور جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ چاہے آپ سورت انفطار 22 رمضان کو 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں یا 30 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ ایک دن میں وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں ایک دن میں کر لیں، 2 دنوں میں کر سکتے ہیں 2 دنوں میں کر لیں، اگر آپ 4 دنوں میں وظیفہ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو 4 دنوں میں مکمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یاد رہے جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو دھیان آپ کا پورا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد اور حاجت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اور وظیفہ آپ نے افطاری سے پہلے کر لینا ہے، اور افطاری سے پہلے ہی آپ نے دعائیں بھی مانگ لینی ہے۔ اور جب 25 رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو 7 مرتبہ سورت قدر بھی پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب بھی آپ نے وظیفہ، جس دن بھی آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے جب وظیفہ کر لینا ہے تو پھر آپ نے دعا بھی ضرور مانگنی ہے۔ اور افطاری سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، کسی بھی نماز کے بعد یا پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور اپنی حاجت اور دعاؤں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا پوری ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ پر
اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ان 4 دنوں میں ضرور کریں اور اپنی قسمت کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فائدہ اٹھا لیں۔ یہ وقت، یہ موقع پھر سال بعد ہو سکتا ہے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقدس گھڑیوں کی، ان مقدس لمحات کی قدر کریں اور ان کو قیمتی بنائیں اور اللہ سے اپنی باتیں منوائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔